نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھا خط کھینچا، یعنی لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ رہے تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ تو یہ خط کھینچ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے بڑا خط کھینچا ہے، یعنی ایک موٹی لکیر ہے، یہ میرا راستہ ہے، یعنی ما انا علیہ و اصحابی، یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خط میں نے کھینچے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں کہ ہر لکیر کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو ورگلا رہا ہے اور دین سے ہٹ کر شیطانی دعوت پیش کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، یہ میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ اب یہاں سے بہت سارے نکات نکلتے ہیں، بہت ساری گزارشات ہیں، میں ان کو طول نہیں دینا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے جو اختلافات ہیں، جس کو نظریاتی اختلاف کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ پہلے میں اس پر ایک نشست کر چکا ہوں، اور بھی احادیث جو فرقوں کے نام سے ہے وہ میں گزارش کر چکا ہوں۔ یہ حدیث بھی انہی گزارشات کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث سے بہت سارے علمی نکتے نکلتے ہیں، لیکن سر دست اگر اس حدیث کا تجزیہ میں آج کے دور کے حساب سے کروں، عصر حاضر کے اعتبار سے کروں، تو ہمیں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی تھیں، اس پر شیطان نظر آتے ہیں۔ اسی مثال کو اگر میں اس انداز میں پیش کروں کہ ایک درخت ہے، زمین سے ایک درخت کا تنا نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جا کر اس کی شاخیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو شاخیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، لیکن حقیقت میں نیچے سے ایک ہی درخت جا رہا ہے اوپر، آگے جا کے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اس شاخوں کے ساتھ پتے ہوتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی نرم و نازک ٹہنیاں بھی نکلتی ہیں۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا عین برحق ہے کہ اگر اس درخت کے تنے کو لے لیں تو یہ جو سیدھا درخت جا رہا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اور صحابہ کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، تبع تابعین کا راستہ ہے۔ آج تک جو امت مسلمہ متفق چلی آ رہی ہے، صراط مستقیم پر چلی آ رہی ہے، ہدایت کے راستے پر چلی آ رہی ہے، ما انا علیہ و اصحابی کے راستے پر چلی آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلی آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر ہے۔ اور اس درخت کی جو شاخیں چھوٹی چھوٹی نکل رہی ہیں، ان کے اوپر، ہر ٹہنی کے اوپر، ہر شاخ کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم اس شیطان کو ایک شاخ پر ہم انجینئر مرزا کی شکل میں شیطان دیکھ رہے ہیں، ایک شاخ پر ہم مرزا قادیانی کی شکل میں شیطان دیکھ رہے ہیں، اور ایک شاخ پر ہم رافضیت کی شکل میں شیطان دیکھ رہے ہیں، اور ایک شاخ پر ہم نام نہاد ذکری
جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ شیطان دیکھ رہے ہیں، اور ایک شاخ پر ہم ملحد لوگ جو ہیں ان کو شیطانی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ شاخوں پر دہریہ قسم کے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ شاخوں پر ایسے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق شریعت کا لبادہ اوڑھ کر اور اندر سے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو دین کو بدلنا چاہتے ہیں، دین کو متغیر کرنا چاہتے ہیں، اور اصل دین سے ہٹا کر وہ کسی اور دین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ کر فرمایا تھا، ہر شاخ کے اوپر، ہر لکیر کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جب سیدھی لکیر کے اوپر جائیں گے، اللہ کے رستے پر چلیں گے، نبی کے رستے پر چلیں گے، صحابہ کے رستے پر چلیں گے، تابعین تبع تابعین کے رستے پر چلیں گے، تو یہ جو دائیں بائیں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کو اللہ رسول کی اطاعت سے بدظن کرنے کی، بدگمان کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن خبردار، ان کے شکنجے میں مت آنا، ان کی بات کو مت ماننا، آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر جانا ہے۔ شیطان بلائے اس کو رد کر دو، ادھر والا شیطان بلائے اس کو بھی رد کر دو۔ آج اس دین کو شیطانوں سے بچا کر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پورا عمل کرنا ہے، تو ان شیطانوں کو رد کیجئے۔ یہ وہ شیطان ہے جو ہمیں دین سے ورگلانا چاہتے ہیں اور دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روح سے آج ہم نے ان شیطانوں کی تردید کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ قرآن اور سنت کے اوپر عمل کر کے ان شیطانوں پر انہی کی باتیں ان کے منہ پر مارنی ہے کہ دفع ہو جاؤ ہمارے پاس سے، ہم نے وہ دین سیکھا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے پھر تابعین کو سکھایا، تابعین نے پھر تبع تابعین کو سکھایا، اور وہ دین کی لڑی آج تک ہم تک ویسے ہی پہنچی ہے جیسے کہ نبی کے دور میں تھی۔ تو اس لیے کسی شیطان میں آنے کے لیے اس کی بات ماننی آپ کے لیے ایک زہر ہوگا، آپ کے لیے ایک گویا کہ دین دشمنی ہوگی۔ آپ نے اپنے دین کے اوپر چلنا ہے، غیروں کے دین پر نہیں چلنا۔ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔